أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں۔ سورۃ البقرہ آیت 38۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ قلنا، قاف و لام قول سے، قول کے معنی کہنا، اس سے فعل ماضی ہے۔ قال اس نے کہا، اور قلنا ہم نے کہا۔ اہبطوا، ہا با قا پہلے گزر چکا، حبوط نیچے اترنا، ہابطا فعل ماضی ہے، وہ نیچے اترا، یہبط وہ نیچے اترتا ہے، اور اہبط تو نیچے اتر، اور آگے واو الف لگایا، اہبطوا تم سب نیچے اترو، تم سب اتر جاؤ۔ کہاں سے؟ من سے، ہا اس مؤنث، ہا مؤنث کے لیے ہوتا ہے عربی میں، اور ہو مذکر کے لیے، تو ہا سے مراد جنت ہے۔ قلنا اہبطوا منہا، جنت کے آخر میں کیونکہ گولتا ہے لہٰذا وہ عربی میں مؤنث شمار ہوتا ہے۔ قلنا اہبطوا منہا ہم نے کہا کہ اس سے اتر جاؤ، جمیعاً یہ جیم میم عین سے ہے، جیم میم عین کے اندر اکٹھا کرنے کا معنی ہوتا ہے۔ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے جمع کرنا، جامع جو جمع کرتا ہو اسے جامع کہتے ہیں، جو چیز جمع ہو جائے اسے مجموعہ کہتے ہیں، اور وہ ایسی جگہ جہاں لوگ جمع ہوں اس کو مجمع کہتے ہیں، اور اسی سے جمعہ ہے، اسی سے جماعت ہے، اکٹھے ہو کر جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ جماعت کی نماز ہوتی ہے، تو اس کے اندر اکٹھ کا معنی ہوتا ہے۔ تو فرمایا قلنا اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہا کہ تم سب اتر جاؤ اس سے، جمیعاً سب کے سب۔ فَإِمَّا یہ تین الفاظ سے بنا ہے، ایک تو فا ہے جو ہم جانتے ہیں پس تو پھر کے معنی میں، ان جو ہے یہ شرطیہ ہے، اگر کا معنی بھی دیتا ہے اور جب کبھی کا معنی بھی یہاں دے رہا ہے۔ ما جو ہے کئی قسم کے آئے ہیں، نہیں کے معنی میں بھی، جو کے معنی میں بھی، اور کیا کے معنی میں بھی، اور ابہام کے معنی میں بھی، یعنی ابہام ناکرہ کا ابہام اور بڑھا دینے والا ما۔ تو یہاں جو ہے اسی نوعیت کا اسے سمجھ لیجئے، تو ویسے اسے زائدہ بھی کہتے ہیں۔ تو فرمایا اما، تو جب کبھی بھی، اگر کبھی بھی، یأتینکم حمزہ تا یا، عطا سے، عطا کے معنی آیا، سے مصدر آتا ہے اتیان آنا، آتی آنے والا، تو عطا سے یأتی یا شروع میں لگا فعل مضارع بنا، اور یا شروع میں لگے تو وہ کا معنی دیتا ہے۔ یأتی وہ آتا ہے، وہ آئے گا، لیکن یہاں ہے یأتین، نون آگے لگا ہے شدت کے ساتھ، شد کے ساتھ، اس کا مطلب ہے ہر حال میں ایسا ہوگا۔ جو فعل آئے گا اس کے آخر میں نون شد والا لگا ہو تو اس کے معنی یہ کام ہر حال میں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ یأتین آئے گا ہر حال میں، کہاں آئے گا؟ کم تمہارے پاس، تم سب کے پاس، یأتینکم تم سب کے پاس آئے گا۔ کون آئے گا؟ تم سب کے پاس آئے گا، من نی میری طرف سے آئے گا۔ کیا آئے گا؟ ہدن، ہا دال یا سے پہلے گزر چکا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 2۔
ہدن ہدایت رہنمائی، یاتینکم تمہارے پاس ہر حال میں آئے گی، منی میری طرف سے، ہدن گائیڈ، ہدایت رہنمائی۔ تو فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب کبھی ایسا ہو کہ تمہارے پاس وہ چیز آئے جس نے ہر حال میں آنا ہے، وہ کیا ہے؟ منی میری طرف سے، ہدن ہدایت رہنمائی، یہ سلسلہ رہے گا۔ فمن تو پھر مفا تو من جو کوئی، جس کسی نے، تابع تابعین اسی سے اتباع کرنا، فالو کرنا، تابعہ اس نے فالو کیا، وہ اس کے پیچھے چلا، اس نے اس کے مطابق رہنمائی میں اپنی زندگی گزاری۔ تابعہ تو جس نے فالو کیا، جس نے پیروی کی، جس نے وہ راہ چلی، کون سی راہ؟ پھر ہدن ہدایا، ہدا کے معنی رہنمائی، اور ہدا یا میری رہنمائی، یہ جو یا آخر میں آتا ہے یہ میری کا معنی دیتا ہے، ہدا یا میری رہنمائی۔ کتاب ہوتا ہے تو کتاب، کتابی میری کتاب، اسم نام، پوچھا جاتا ہے عربی میں ما اسمو کا، تیرا نام کیا ہے؟ تو کا تیرا، تو جواب میں کہتے ہیں میرا نام، اسمی یعنی اسم کے آگے یا لگا دیا، اسمی میرا نام، ہدایا میری رہنمائی۔ تو فرمایا فمن تابع ہدایا، تو جو کوئی چلا میری رہنمائی پر، تو کیا ہوگا؟ فلا خوف، خوف خا و خا سے خوف، خائف، مخافت، یہ سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ خوف کے معنی ہوتے ہیں ڈر۔ کون سا ڈر؟ ایسا ڈر، ایسا اندیشہ، ایسی چیز، ایسا ڈر جو کہ بعد میں آنے کا اندیشہ ہو کہ اس کے نتائج برے نہ نکلیں، یا کسی کے بارے میں ڈر کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، اسے خوف کہتے ہیں۔ فرمایا فلا خوف، تو کوئی خوف نہیں ہوگا، علیہم ان لوگوں پر، علی پر، ہم ہم اس کے معنی ہوتے ہیں ان، جیسے پہلے بھی گزرا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کے ایک سماعت پر، ان کے قلوب پر، ہم ان کے، علیہم ان پر، پھر فرمایا وا اور لا نہیں، ہم ان پر، فلا خوف علیہم نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم اور نہ ہی وہ سب ہوں گے یحزنون، یہ حزن سے ہے، حزن کے معنی غم کے ہیں، حازنہ وہ غمگین ہوا، پھر شروع میں یا لگا، مضارع بنایا یا کے ساتھ، تو وہ کے معنی میں یحزن وہ غمگین ہوتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اگر کہنا ہو کہ تو غمگین ہوتا ہے تو پھر ہم یحزن کو تبدیل کریں گے اور یا کی جگہ تا لگائیں گے، کہیں گے تحزن تو غمگین ہوتا ہے۔ اگر کہنا ہو میں غمگین ہوتا ہوں یا میں غمگین ہوگا تو احزن حمزہ کے ساتھ احزن، اور اگر ہم کے معنی میں ہو تو نون کے ساتھ نحزن، لیکن یہاں یا کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب ہے وہ غمگین ہوتا ہے۔ یحزن وہ غمگین ہوتا ہے یا ہوگا، آخر میں واو نون لگا جمع کے لیے، تو یحزنون وہ سب غمگین ہوتے ہیں، وہ سب غمناک ہوں گے، وہ سب غمگین ہوں گے، ولا ہم یحزنون اور وہ سب غمگین نہیں ہوں گے۔ آخر میں فرمایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ایسے لوگوں پر نہ تو آئندہ کا کوئی اندیشہ ہوگا، نہ ہی ماضی کا کوئی غم ہوگا۔ یاد رکھیے حزن جو غم ہے وہ ایسی چیز کا ہوتا ہے جو گزر چکا ہو، جو ہو چکا ہو اس کا غم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی فوت ہو گیا ہے تو اس کا غم حزن ہے، لیکن اگر کسی کے بارے میں ڈر ہے کہ کہیں فوت نہ ہو جائے تو یہ خوف ہے، کوئی چیز چھوٹ جانے کا خوف ہوتا ہے، جو چیز چھوٹ چکی اس کا غم ہوتا ہے۔ تو فرمایا ایسے لوگوں پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ ہی حزن ہوگا۔ گزشتہ آیات میں بتایا گیا تھا کہ تمہارا جنت سے جو نکلنا ہے، اب اس میں صورتحال یہ ہوگی کہ تمہاری باہمی دشمنیاں بھی ہوں گی، اس صورتحال سے کو تم نے فیس کرنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ بھی کی اور اللہ تعالیٰ نے وہ توبہ قبول کر لی، اب اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا یہ جو جنت سے اترنا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ تم نے خلافت کے منصب کو سنبھالنا ہے۔ تو یہ بھی فرما دیا گیا کہ اب اترو تم سب زمین پر، اس حکم کو دوبارہ یہاں لایا جا رہا ہے، لیکن نئے سیاق و سباق کے ساتھ۔
فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہاری توبہ تو قبول ہو گئی، تم پاک صاف بھی ہو گئے، اب تمہارے اوپر کوئی جرم نہیں رہا، لیکن اب اصل مقصد کی طرف بڑھنا ہے۔ اب وہ ٹریننگ پیریڈ جو تعارف کروانے تھے دشمن کا اور نفس کا، وہ ہم نے کروا دیا۔ اب کیا ہے؟ اب اصل امتحان کا مرحلہ شروع۔ وہ کیا ہے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب ایسا ہوگا کہ تمہارے پاس میری ہدایت آئے گی، اور پھر جب کبھی بھی تمہارے پاس میری ہدایت آئے، جب بھی ایسا موقع آئے تو یاد رکھو فمن تابع ہدایا، جو کوئی میری ہدایت کو فالو کرے گا، میری ہدایت کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، معاشی، معاشرتی، سماجی، سیاسی، ہمہ قسم اپنی زندگی کو اس ہدایت کے سپورٹ کر دے گا، فلا خوف علیہم، تو ان پر نہ تو آئندہ کا کوئی اندیشہ ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی ماضی کا کوئی غم ہوگا، کیونکہ جب انسان کو تمام کامیابیاں مل جائیں تو پھر اسے ماضی میں جو کچھ ہوا ہوتا ہے اگر چھوٹ بھی جائے اس کا غم نہیں ہوتا، بلکہ احساس ہوتا ہے الحمدللہ کا کہ الحمدللہ میری وہ ساری چیزیں قبول ہو گئیں اور مجھے اس کا اتنا اعلیٰ انعام ملا۔ تو لہٰذا ماضی کے غم کی بھی کوئی صورت نہیں، اور آئندہ کا اندیشہ اس لیے نہیں کہ وہ جنت ہمیشہ ہمیشہ کی ہوگی، اعلان ہو جائے گا کہ یہ جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس سے کوئی نہیں نکلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس مرحلے تک پہنچائے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے ہم مستحق بن جائیں اور اللہ کی ہدایت کے صحیح معنی میں فالوور بنیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔